حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ کائنات مالک بن دینار کے نام کو جانتی ہے اور پوری دنیا میں حضرت مالک بن دینار کا آج بھی ڈنکا بجا ہوا ہے۔ دوستو، آج میں مالک بن دینار کا آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت پیارا واقعہ انشاءاللہ سناؤں گا، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، اللہ کے جو نیک بندے اور اللہ کے جو ولی ہوتے تھے، اللہ کے جو صالح بندے ہوتے تھے، وہ اپنی نفس کی خواہشات کو کس طرح ختم کرتے اور نفس سے کس طرح سے جنگ کرتے، اور آج ہمارا حال کیا ہے۔ انشاءاللہ آج اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لی تو میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کی قسم آپ کو اپنے نفس سے جنگ کرنے کا ایک آسان نسخہ مل جائے گا۔ اگر آپ نے نفس کی پیروی کی تو سمجھ لیجئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں، اور آپ نے نفس کو چھوڑ دیا اور مخالفت کی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں وہ غذائیں اور وہ انعامات سے نوازے گا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نفس ہمارا جو نفس امارہ ہے، ہمارا جو نفس ہے وہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ہم نفس کی پہلے بات مانتے ہیں تبھی ہم ہلاکت میں پڑتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور میں یہ بتاؤں گا کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے اپنے نفس سے جنگ کرتے۔ آئیے دوستو، اس سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، کیونکہ درود پاک کے بارے میں بہت ہی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے میرے پیغمبر، اے کلیم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پہ تمہارے کلام سے زیادہ نزدیک رہوں، تمہارے دل میں تمہارے تصورات سے زیادہ قریب رہوں، اور تمہارے کانوں میں تمہاری سماعت سے زیادہ قریب رہوں، تو پھر تم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ آئیے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور یہ اپنے نفس سے کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ اور میں ان کی دو حکایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ذی نفس یہ دیکھے کہ اس نے روز محشر کے لیے کیا عمل کیے ہیں، یعنی میدان محشر کے لیے اس نے کیا عمل کیے ہیں دنیا میں رہنے کے بعد۔ ہر ذی نفس یہ دیکھے۔ دوستو، ہر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس کی ہر وقت میں مخالفت کرنی چاہیے۔ جو ہمارا نفس کہے ہم اسی کے کہنے پہ کام نہ کریں، بلکہ ہم اس کی ہر وقت مخالفت کریں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بصرہ کا سفر کر رہے ہیں، بصرہ کے ایک بازار سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں آپ کو انجیر رکھے ہوئے نظر آئے۔ دوستو، انجیر بہت ہی بہترین پھل ہوتا ہے اور انجیر کے کھانے کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجیروں کو دیکھتے ہیں، دل میں خواہشات پیدا ہوئی کہ کیوں نہ انجیر کھا لیے جائیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پاس میں تو کچھ نہیں ہے، آپ جوتے پہنے ہوئے تھے۔ آپ اس انجیر والے کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی میرے جوتے لے لو اور ان جوتوں کے بدلے میں مجھے انجیر دے دو۔ کتنے انجیر دے دو؟ اس دکاندار نے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کہا یہ بزرگ ہے کوئی، اور پھر جوتیوں پر نظر ڈالی اس نے۔ تو جوتیوں پر نظر ڈالنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ یہ جوتی بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ پہننے کی بھی نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
جب اس انجیر والے نے منع کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے آئے۔ قریب ہی کسی شخص نے دیکھا حضرت مالک بن دینار کو، وہ پہچان گیا اور اس انجیر والے سے کہا جانتے ہو یہ جو انجیر طلب کر رہے تھے یہ کون تھے؟ کہا میں نہیں جانتا ان کو کون تھے۔ کہا یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم محدث اور بہت بڑے اللہ والے ہیں جن کو دنیا مالک بن دینار کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، مجھ سے بھول ہوئی ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد انجیر کا ایک ٹوکرا اسے دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جاؤ مالک بن دینار کی خدمت میں یہ نذرانہ انجیر پیش کر دو، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا غلامی سے۔ غلام خوش ہوا، انجیر کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھا، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ کی خدمت میں انجیر پیش کیے، کہا حضور یہ انجیر قبول فرما لیں۔ کہا انہیں میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ غلام نے بہت زیادہ اصرار کیا، کہا حضور قبول فرما لیجیے۔ کہا نہیں۔ غلام نے کہا کہ اگر آپ انجیر قبول فرما لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، مجھے آزادی مل جائے گی۔ میرے مالک نے مجھ سے کہا ہے اگر مالک بن دینار نے انجیر قبول کر لیے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس لیے آپ انجیر قبول فرما لیجیے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں انجیر قبول کر لوں تو تو آزاد ہو جائے گا، لیکن میں گرفتار ہو جاؤں گا، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ اب زندگی کے آخری سانس تک نہ انجیر کا نذرانہ قبول کروں گا اور نہ آخری دم تک کبھی انجیر کھاؤں گا۔ دیکھا دوستو، یہ ہیں اللہ والے، ان کا نفس کہتا ہے کہ اسے کھا لو، لیکن یہ نفس کی ایسی مخالفت کرتے ہیں اور یہ پھر زندگی بھر تک اس چیز کو نہیں کھاتے جسے ان کا نفس مانگتا ہے۔ حضرت مالک بن دیناری ہے، یہ آخری وقت ہے، بستر مرگ پر آپ تشریف فرما ہے۔ حضرت مالک بن دینار آخری ٹائم چل رہا ہے، آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ آخری ٹائم ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ گرم دودھ اس میں شہد ڈال کے اور اس میں روٹی چور کے شرید بنا کے اس کو میں کھاؤں، یہ میری خواہش ہے۔ آپ کا حکم پاتے ہی آپ کے خادم یہ لے کے آئے گرم دودھ، اس میں شہد ڈالا اور اس میں روٹی چور کے شرید بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے اسے دو نظر دیکھا، پہلی نظر دیکھا، اس کے بعد پھر دوبارہ دیکھا اور کہنے لگے اے مالک بن دینار 30 سال سے صبر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سوچیے 30 سال سے کبھی آپ نے دودھ نہیں پیا، شہد نہیں کھایا، لذیذ غذائیں نہیں کھائی۔ کہا 30 سال سے تو صبر کر رہا ہے اور زندگی کے آخری وقت میں اب تو اپنے نفس کا حکم مان رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے، اب کیا کرے گا کھا کے، اس کو چھوڑ دے۔ حضرت مالک بن دینار نے وہ پیالہ ہاتھ سے ایک طرف کو سرکا دیا اور نفس کی مخالفت کی اور پھر آپ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت مالک بن دینار وصال فرما گئے۔ لوگوں، تو ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین نے اپنے نفس کی اس طرح سے مخالفت کی کہ جس چیز کو ان کا نفس مانگتا وہ اس سے باز آ جاتے اور ہمیشہ پھر اس طرح سے اس کی مخالفت کرتے کہ بالکل بھی اسے قریب نہ آنے دیتے، یعنی خواہشات کو وہ ختم کر دیتے، اور پھر خواہشات کو جب ختم کر کے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں وہ قرب حاصل ہوتا کہ ان کی زبان سے جو جملے نکل جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا سلیمان علیہ السلام علیہ نبینا و علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس سے جنگ کرنے والا اس سے زیادہ طاقتور ہے، جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے کہ کسی ایک انسان نے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ایک شہر کو فتح کر لیا ہو، اس کی طاقت کا یہ عالم ہو کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ایک شہر
ایک صوبہ اس نے فتح کر لیا ہو، لیکن نفس سے زیادہ، نفس کی مخالفت کرنے والا اور اس سے جنگ کرنے والا، وہ اس سے بھی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ جس نے ایک شہر فتح کیا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ۔ سوچئے ہمارا نفس ہمیں ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ہم جب نفس کی بات مانتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہلاکت کا ہمارے لیے باعث بنتا ہے یہ نفس۔ اس لیے نفس کی مخالفت کرو۔ اگر نفس کہتا ہے یہ کام کرو تو اس کی مخالفت کرو، اس کا الٹا کرو، کیونکہ بھلائی اسی میں ہے۔ شیطان اور نفس یہ دونوں دشمن ہیں، لیکن شیطان سے بھی بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ اگر ہم نے اس کا کہنا مان لیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، ہمیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ اور ہم نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ ہر برے کام کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نفس سے ہوتی ہے۔ ہر برے کام کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نفس سے ہوتی ہے۔ پہلے ہم نفس کی بات مانتے ہیں، پھر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ رب قدیر ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفس امارہ سے بچائے اور ہمیں شیطانی وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔